نمبر 5، نوجوانوں کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والی 5ویں چیز ہے بدکاری اور زناکاری، جس کو روکنے کے لیے اسلام نے جتنے بھی زناکاری اور بدکاری کے چور دروازے ہیں سب کو بند کیا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اے ایمان والو تم کھلی ہوئی بے حیائی کے قریب بھی نہ جانا اور چھپی ہوئی بے حیائی کے قریب بھی نہ جانا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے ایمان والو تم زنا کے قریب نہ جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بڑا برا راستہ ہے، بڑی گندی چیز ہے۔ اسی زنا کو روکنے کے لیے اسلام نے مردوں کو بھی تعلیم دی، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کا غلط استعمال نہ کریں، نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر عورتوں سے کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے ایمان والی عورتوں تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، تم بھی اپنی نگاہوں کا غلط استعمال نہ کرو۔ دیکھیے سوچا جائے، غور کیا جائے تو عورت کہاں استعمال کرتی ہے نگاہوں کا غلط؟ عام طور سے یہ مانا جاتا ہے عورت تو شرمیلی ہوتی ہے، عورت کہاں غلط استعمال کرتی ہے نگاہوں کا؟ مگر قرآن حکیم نے عورت کو بھی منع کیا ہے۔ اور آج کی ڈیٹ میں بے شمار ٹیکنالوجی عام ہو گئی، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، بے شمار عورتیں اور لڑکیاں ایسی ہیں جو اس گناہ کے اندر جس طریقے سے مرد ملوث ہیں عورتیں بھی ملوث ہو رہی ہیں۔ قرآن کریم کے ہر حکم میں بڑی دور اندیشی ہے، بڑی گہرائی ہے۔ عورت سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو تو پست رکھ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر۔ اور جب تک مرد ہو یا عورت ہو، جب تک نگاہ کو نہیں کرے گا اگلا مقصد پورا نہیں ہو سکتا، شرمگاہ کی حفاظت پوری ہو ہی نہیں سکتی جب انسان کی نگاہ پر کوئی کنٹرول نہیں رہے گا، نگاہ بے حیا رہے گی، نگاہوں کے اندر شرم نہیں رہے گی، انسان کی شرمگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ اس کے بعد عورتوں سے کہا گیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اے ایمان والی عورتوں تم اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ بڑا اچھا طریقہ نکالا ہماری عورتوں نے، نقاب پہن لیا۔ حیدرآباد میں چلے جاؤ نقاب پہن لیا، میں تو سعودی عرب تک میں نے دیکھا کہ نقاب ایسا چل رہا ہے کہ نقاب خود ایک زینت بن گیا ہے۔ نقاب کا مقصد یہ تھا کہ عورت کی زینت چھپ جائے، اب جب نقاب خود ایک زینت بن گیا تو ایک اور نقاب چاہیے جو اس نقاب کو پردے میں ڈالے۔ اس لیے کہ نقاب کا مقصد کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، ایمان والی عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ جب نقاب خود اتنا اٹریکٹیو ہو جائے، اتنا خوبصورت ہو جائے، اتنا پاردرشی ٹرانسپیرنٹ ہو جائے، اتنا باریک ہو جائے، اتنا ڈیزائن دار ہو جائے کہ جو عورت کے بدن کی شیپ کو ظاہر کرے، جو اس کے بدن کو نمایاں کرے، تو میرے بھائیو ایسے نقاب سے بہتر تو وہ عورتیں جو نقاب نہیں پہنتی لیکن سمپل ڈریس پہنتی ہیں۔ کیا مقصد ہوا پھر نقاب کا؟ اور آگے کیا کہا؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اے مومنہ عورتوں تم جب گھر میں بھی رہا کرو اپنے بھائی کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، تو گھر میں بھی تم اپنے دوپٹے کو اپنے گریبانوں پہ رکھا کرو۔ تمہارا ڈریس ایسا نہ ہو کہ تمہیں اپنے بدن کا ہوش و حواس نہ رہے۔ گھر کے اندر وہ رشتہ دار جن سے پردہ نہیں کرنا ان کے سامنے بھی عورت کا ڈریس ایسا ہو کہ اس کا دوپٹہ اس کی گریبان پر ہو، اس کو اپنے بدن کا ہوش ہو، ایسا نہ ہو کہ جیسے چاہے ویسے کپڑے پہن کر کرے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے لسٹ بتائی کہ کس سے پردہ نہیں کرنا ہے۔ پھر لسٹ بتانے کے بعد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے مومنہ عورتوں تم جب گھر کے اندر چلا کرو یا باہر مارکیٹ کرنے بھی جایا کرو تو اتنا زور سے نہ چلا کرو، تمہارے چلنے کا ایسا انداز نہ ہو کہ تمہارے پائل کی آواز بھی باہر نکلے اور تمہارے پائل کی آواز غیر مردوں کے کانوں تک جائے۔ پتہ یہ چلا کہ عورت کے پائل کی آواز بھی اس کی زینت ہے اور اس کو بھی چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس عورت کے پائل کی آواز کو بھی زینت کہا گیا، آج وہ عورت سر سے پیر تک اپنے بدن کی نمائش کرتی ہے، اپنی خوشبوؤں سے دوسروں کو محظوظ کرتی ہے، تو انسان کے لیے زناکاری اور بدکاری کے راستے نہیں کھولیں گے۔ اسلام نے ہر دروازہ بند کیا ہے۔ موبائل ہے، موبائل نے وہ کام کیا ہے
جو کبھی دنیا میں پاسبل نہیں تھا، اس موبائل نے وہ کام کیا ہے۔ آئیے پہلے ایک حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ حدیث سنیے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ رہے، کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ، پرائی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، اس لیے کہ جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرے گا تو تیسرا وہاں پر شیطان ضرور ہوگا۔ اب آج عورت کو ہٹا کے موبائل رکھ لو، مرد ہے اور موبائل ہے، ذرا سی ایک کلک پر تمام دنیا بھر کی پورنٹ سائٹیں کھل جائیں گی، دنیا بھر کی بے حیائی کے مناظر سامنے آ جائیں گے، وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی جو جانور بھی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی نہ اختیار کرے، کیونکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے، شیطان انسان کو گناہ میں ڈال سکتا ہے۔ آج وہی کام موبائل کے ذریعے ہو رہا ہے، انسان تنہا ہے، بیڈ روم میں اکیلا لیٹا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ کا پیک اس کے پاس موجود ہے، تمام دنیا بھر کی بےہودہ سائٹیں موجود ہیں۔ انسان کو اس سچویشن میں گناہ سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو اللہ کا ڈر بچا سکتا ہے، اور کوئی چیز نہیں بچا سکتی، کوئی چیز نہیں بچا سکتی سوائے اللہ کے ڈر کے۔ ارے اسلام تو وہ مذہب ہے جو عورت کو بات کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر کبھی ایسی سچویشن آ جائے، ایسے حالات آ جائے کہ ایک عورت کو کسی غیر مرد سے بات کرنا پڑ جائے تو عورت بات کیسے کرے۔ قرآن کا 22واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والی عورتوں، جب تمہیں کسی اجنبی آدمی سے بات کرنا پڑ جائے فلا تخضعن بالقول، تو تمہاری بات کے اندر بہت زیادہ لچک نہیں ہونی چاہیے، تمہاری بات کے اندر بہت زیادہ مٹھاس نہیں ہونی چاہیے۔ عورت کی آواز میں بھی ایک فتنہ ہے، ایک اٹریکشن ہے، ایک کشش ہے، ایک اپنی طرف کھینچاؤ ہے۔ اگر ایک عورت کسی اجنبی مرد سے بہت زیادہ اپنائیت کے ساتھ بات کرے گی تو قرآن کیا کہتا ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر سامنے والا کمزور دل اور دماغ کا مالک ہے، اگر اس کی نیت میں کھوٹ والی ہے، اگر وہ کیریکٹر کا لوز انسان ہے تو وہ تمہارے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تیرا کیسی تو نے شریعت ہمیں دی ہے کہ جس کے اندر قدم قدم پہ انسان کی نفسیات اور فطرت کا خیال رکھا گیا ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا بیان بھی آپ نے سنا، عورت حج کرنے بغیر محرم کے جا سکتی ہے۔ اب ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کون بتانے جائے کہ جناب عالی یہ تو آپ حج کی بات کر رہے ہیں، عورت تو ایک جنرل سفر میں، ایک عام سفر میں، کرنول سے اگر حیدرآباد بھی جانا ہو تو 110 کلومیٹر کا سفر ہے، بنگلور 600 کلومیٹر کا سفر ہے، تو اس سفر میں بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تسافر المرأة الا ومعها محرم، عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ اب اس کو آپ تقیانوسی کہیے، فنڈامنٹلزم کہیے، پرانے زمانے کی سوچ کہیے، مگر اسلام نے عورت کے پروٹیکشن کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ عورت کی عزت محفوظ رہنی چاہیے، اس کو اکیلا نہیں چھوڑا جانا چاہیے، اس کا بھائی اس کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کا باپ اس کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کا شوہر اس کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ اکیلی سفر نہ کرے۔ یہ تو عام سفر ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کون بتانے جائے حج تو سفر نہیں ہے، عبادت ہے، حج تو عبادت ہے، حج تو اسلام کا ایک رکن ہے، حج تو اسلام کی بنیاد ہے۔ حج کے اندر کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ عورت بغیر محرم کے جائے، عورت کروڑ پتی اور ارب پتی بھی ہو جائے؟ اسلام قطعی اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ عورت بغیر محرم کے حج کرے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے فلاں فلاں غزوے میں اپنا نام لکھوایا ہے اور میری عورت حج کرنے گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم غزوے میں مت جاؤ، تم جہاد میں مت جاؤ، نام کٹواؤ اور پہلے جاؤ اپنی عورت کے ساتھ، اس لیے کہ تمہاری عورت بغیر محرم کے حج نہیں کر سکتی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، وزیر اعظم صاحب کو موقع دیا ہے ہمارے اور آپ کے گھر کی لڑکیوں نے، وہ کہتے ہیں 1300 عورتوں کی اپلیکیشن آئی ہے جو بغیر محرم کے حج پہ جانا چاہتی ہیں۔ کیا تربیت کر رہے ہیں ہم اپنی بچیوں کی؟ کیا یہ سیکھ رہی ہیں؟ کیوں ہمارے گھروں سے حضرت فاطمہ کے جیسا کردار نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ یہ لڑکیاں، یہ عورتیں جو کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں
ذرا سی ہائر ایجوکیشن کیا حاصل کرتی ہے، ذرا سی ڈگری کیا حاصل کرتی ہے، اسلام کے بارے میں کچھ پتا نہیں، شریعت کے بارے میں کچھ پتا نہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ میں حصہ لے رہی ہیں، اسلام کو گالیاں دے رہی ہیں، مسلمانوں کو گالیاں دے رہی ہیں۔ اسلام کے بارے میں وہ بات کریں جس نے اسلام کو پڑھا ہو، اسٹڈی کیا ہو۔ اسلام کے بارے میں کریں جس نے شریعت کا مطالعہ کیا ہو۔ اور شریعت سے نابلد عورتیں آج ٹی وی پر بیٹھ کر اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے ہم اور آپ ذمہ دار ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی بچیوں کو ہائر ایجوکیشن دیں، انہیں آپ ہائر ایجوکیشن دے پڑھائیں لکھائیں، مگر اللہ کے واسطے انہیں قرآن بھی سکھائیں، انہیں حضرت فاطمہ کی سیرت بھی پڑھائیں، انہیں حضرت خدیجہ کی زندگی بھی بتائیں، انہیں بتائیں کہ مسلمان عورت کی کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں، کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ زناکاری کے تمام چور دروازوں کو اسلام نے بند کیا ہے۔ ایک واقعہ دیکھیے، ایک صحابی ہے، نام کیا ہے؟ مرثد بن ابی مرثد صحابی کا نام ہے، نوجوان صحابی ہے۔ یہ بیچارے مکہ سے مسلمان قیدیوں کو چھڑاتے ہیں اور مدینہ لا کے پہنچاتے ہیں۔ مکہ سے مدینہ کے بیچ میں ڈسٹنس کتنا ہے معلوم ہے؟ 480 کلومیٹر، 480 کلومیٹر۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جی آج کی طرح چمچماتی روڈ نہیں تھی، پہاڑوں کا راستہ تھا، جنگلوں کا راستہ تھا۔ جیسے بھی میں وجے واڑہ سے کرنول آیا ہوں تو جنگلوں اور جھاڑیوں کا راستہ طے کر کے آیا ہوں۔ ہمارے ذمہ دار لوگ بولے کہ مولوی صاحب رات کو سفر مت کیجئے، وہ بہت خراب راستہ ہے۔ وہ 480 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، کس لیے؟ کہ مسلمان قیدی جو مشرکوں کے قبضے میں ان کو چھڑا کے ان کو بچا کے لے کے جاتے ہیں۔ یہ جذبہ ہے ان کے اندر کہ اگر میرے اندر طاقت، میں باڈی بلڈر ہوں، میرے بدن میں طاقت ہے، تو یہ طاقت اسلام کے لیے یوز ہونی چاہیے۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے پہلے ایک عورت کے ساتھ ان کی دوستی تھی، تعلق تھا، سمبند تھا، ریلیشن تھا۔ وہ عورت بدچلن تھی، اس عورت کا نام عناق تھا۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں قیدی کو لے کر، راستے میں اتفاق سے چاندنی رات تھی، بالکل روشنی والی رات تھی، اتفاق سے راستے میں اس عورت کا مکان پڑ گیا، عناق نام کی اس عورت کا۔ وہ اپنے گھر کی کھڑکی سے جھانک رہی تھی، حضرت مرثد پر نظر پڑ گئی۔ ترمذی کے الفاظ ہے، وہ کہتی ہے مرحباً و اہلاً حلما بت عندنا اللیلہ، اے میرے محبوب مرثد، آج آج کی رات تم ہمارے ساتھ گزارو، میں استقبال کرتی ہوں اپنے گھر میں، آج کی رات ہم دونوں دادے عیش دیں گے۔ رات کا وقت ہے، ایک جوان اور خوبصورت عورت حضرت مرثد کو دعوت گناہ دے رہی ہے، دعوت زنا دے رہی ہے۔ کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ ویڈیو کیمرے کا ڈر نہیں ہے، پولیس کا ڈر نہیں ہے، کسی کا ڈر نہیں ہے، مگر رب العالمین کا ڈر ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ جو نگاہوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، جو دلوں کے چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے، جو دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے، اس اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اس اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا۔ حضرت مرثد کہتے ہیں نہیں ہے عناق، پہلے کی بات الگ تھی، اب کی بات الگ ہے، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں اسلام لا چکا ہوں، میں محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، اور اسلام کے اندر زنا کی کوئی اجازت نہیں ہے، زنا کی کوئی پرمیشن نہیں ہے، میں تمہاری اس دعوت کو قبول نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت مرثد آگے بڑھ گئے، عورت مکار تھی، چلانے لگی یا اہل الخیام ھذا الذی یحمل اسراکم، او لوگوں جلدی سے اٹھو، دیکھو تمہارے قیدی کو لے کے بھاگ رہا ہے۔ لوگوں کی نیند کھلتی ہے، لوگ لاٹھی ڈنڈا لے کے دوڑاتے ہیں۔ حضرت مرثد بیچارے کسی طریقے سے اپنی جان بچاتے اور مدینہ پہنچتے ہیں۔ جب مدینہ پہنچتے ہیں، نبی اکرم کے پاس آتے ہیں، پورا واقعہ اللہ کے نبی کو بتاتے اور بتانے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا سوال ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی انکحو عناقاً، عناق کے ساتھ دور جاہلیت میں اسلام کے پہلے میرا تعلق تھا، وہ مجھے چاہتی تھی، میں اسے چاہتا تھا۔ آج کی ڈیٹ میں اسلام لا چکا ہوں، لیکن وہ ابھی بھی کافر اور مشرک ہے، اور ابھی بھی وہ بے حیائی کے کام کرتی ہے، بدچلن ہے، لیکن میرے دل میں اس کی محبت موجود ہے۔ اے اللہ کے نبی، کیا میں عناق سے نکاح کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔
اس لیے کہ ابھی جواب اوپر سے آیا نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا نبی اپنی مرضی سے کوئی جواب نہیں دیتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام آ جاتے ہیں اور سورہ نور کی آیت کریمہ نازل ہو جاتی ہے. الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین. سورہ نور کی آیت اتر جاتی ہے اے ایمان والو زناکار عورت سے مومن کی شادی نہیں ہو سکتی ہے, زناکار مرد سے مومنہ عورت کی شادی نہیں ہو سکتی ہے. کتنے کیس ہیں ہمارے سماج میں, مسلمان گھر کی لڑکی بھاگ گئی, بھاگ کے شادی کی غیر مسلم کے ساتھ, مشرک کے ساتھ, کوئی فرق نہیں ہے, اس کو زندگی گزار رہی ہے. ایک مشرک کے ساتھ ایک مسلمان عورت کی غیرت نے گھاؤ کر لیا. اس کو ایک بار بھی اس کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں, کہ دنیا میں صرف جسم ہے, ہوس ہے, جسم کی ضرورت پوری کرنے کا نام زندگی ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. کتنے مسلمان مرد ہیں جنہوں نے کفار کی عورتوں سے نکاح کیا ہے, اور آج دیکھیے اس کو لفظ جہاد کا نام دے کے کتنا بڑا مسئلہ بنا دیا کہ مسلمانوں کے لیے. نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ مسلمان غیر مسلم لڑکیوں سے عشق کر کے ان سے نکاح کریں, نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں کالجوں میں مشرکین سے شادی کریں. اسلام کے اندر قطعی اس بات کی اجازت نہیں. بہت سارے لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب میرے کالج میں ایک لڑکی پڑھتی ہے, میں اسے چاہتا ہوں, وہ اسلام قبول کرنے کو بھی تیار ہے, میں اس سے شادی کر لیتا ہوں. یعنی اسلام قبول کروانے کا بس اب یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے کہ اس سے محبت کرو, اس سے عشق کرو اور اس کے بعد اس سے شادی کر لو. میرے بھائیوں, یہ اسلام کی تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی نے, صحابہ نے, سلف صالح نے یہ طریقہ نہیں بتایا ہے جو آج ہمارے کالجوں میں اور کیمپسز میں چل رہا ہے. یہ بےہودگی ہے, یہ زناکاری ہے, یہ ہوس کی تسکین ہے. اور ابھی آپ دیکھیں طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے نا, کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے پیچھے کیا کیا مقصد ہے؟ آپ کو کچھ آئیڈیا ہے؟ یہ طلاق بل پاس کیا کرانے کی کوشش ہو رہی ہے, ابھی لوک سبھا میں پاس ہو گیا, راجیہ سبھا میں پاس نہیں ہو پایا, اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ طلاق کو اتنا مشکل کر دیا جائے کہ انسان طلاق تو چھوڑو, شادی کرنے کے پہلے بھی 1000 بار سوچے. دنیا کے وہ تمام ملک جہاں طلاق کا پروسیس اتنا مشکل کر دیا گیا. جیسے نکاح انسان کی ضرورت ہے ویسے ہی طلاق بھی انسان کی ضرورت ہے. بات یاد رکھیے, اس لیے کہ زندگی میں ایسی سچویشن آ سکتی ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لائق نہ بچیں, اور ایسے موقع پہ طلاق کمپلسری ہے, طلاق ضروری ہے, اور اسی لیے ہماری شریعت نے طلاق کا آپشن رکھا ہے. مگر یہاں صاحب آپ طلاق دیں یا نہ دیں, اگر عورت نے FIR کر دیا کہ آپ نے 3 طلاق دے دیا تو چلے آپ 3 سال اندر, اور 3 سال آپ اندر ہیں اور وہ عورت ابھی آپ کی بیوی ہی مانی جائے گی. اب سوچو, جس عورت کی وجہ سے اس کا شوہر جیل جائے گا 3 سال تک, اس عورت کے سسرال والے اس کو گھر میں رکھیں گے؟ تیری وجہ سے میرا بیٹا جیل گیا تو میرے گھر میں رہے گی, اس کو مار کے بھگا دیں گے. اچھا اب وہ مائکے چلی گئی بیچاری, اگر مائکے میں اس کو سپورٹ مل گیا, شیلٹر مل گیا, پناہ مل گئی تو مائکے گئی, ورنہ کتنی عورتیں تو ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان کو مائکے میں بھی جگہ نہیں ملتی. اب وہ 3 سال تک مرد جیل میں, عورت بیچاری بے سہارا, سسرال سے بھی دور, شوہر سے بھی دور, دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی. کیوں؟ ابھی تو وہ اس کی نکاح میں, ابھی تو طلاق ہوئی نہیں, گورنمنٹ کی اس بل کے مطابق طلاق تو ہوئی نہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں اپنے اہل حدیث بھائیوں کہ گورنمنٹ کا یہ طلاق بل کہتا ہے کہ اگر کوئی اسٹینڈ ٹرپل طلاق دیتا ہے, ایک ساتھ 3 طلاق دیتا ہے, تو طلاق ایک بھی نہیں ہوتی. یہ ہمارا مسلک نہیں ہے, یہ قرآن و حدیث کا مسلک نہیں ہے. قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں ہمارا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک ساتھ 3 طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو تو وہ ایک مانی جائے گی, ایک طلاق ہو گئی. لیکن اس طلاق بل کے مطابق ایک بھی نہیں ہوتی, لہذا یہ تو شریعت کے خلاف ہے بالکل. اچھا اب 3 سال کے بعد جب جیل سے وہ شوہر آئے گا تو گورنمنٹ کے قانون کے مطابق بیوی اس کی بیوی ہے. اب بتاؤ وہ بیوی بنا کے رکھے گا اس کو جس کی وجہ سے 3 سال جیل گیا ہے؟ اور 3 سال جو جیل میں رہے گا وہ 3 سال کا بیوی کو خرچہ بھی اس کو دینا ہے. سارا کام دھندا, کاروبار, بزنس, دکان سب بند ہے 3 سال جیل میں, اور اس کو 3 سال بیوی کو معاوضہ بھی دینا ہے. یہ اس قانون کی حقیقت ہے. یہ اسلام کے طریقے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا جائے گا میرے بھائیوں کہ اب آپ بغیر شادی کے رہیے. جیسے ہندوستان میں بہت سارے جوڑے رہ رہے ہیں, لیو ان ریلیشن شپ کو بڑھاوا دینے کا ایک طریقہ ہے. تو اس
इस तरीके से ज़िनाकारी को हमारे समाज में फरोग दिया जा रहा है मेरे भाइयों। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ये पांचवा बिगाड़ है जो हमारे नौजवान भाइयों के अंदर मौजूद है।